میری کہانی میری زبانی، اس کا آج پارٹ 2 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جا رہے ہیں خوشیاں باد رہے ہیں، اللہ پاک سب کی نصیب اچھے کرے، اور کسی کے ساتھ میری بیٹیوں کی نصیب بھی اچھے ہوں۔ اچھا جی، میں نے جن لوگوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا، نہیں سنا، اس کے بغیر انہیں پارٹ 2 کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کے بغیر انہیں پارٹ 2 بالکل فضول لگے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے پارٹ 1 پہلے ضرور سنیں، اس کے بعد ہی آپ کو پارٹ 2 کی سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، سلسلہ کہاں پہ ختم کیا تھا کہ میرے ابو جیسے ہی جوان ہوئے تو میرے ابو کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس نے تمہیں پالنے کے لیے اپنے سسرال کو چھوڑ دیا، تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، اب کیونکہ تم بڑے ہو چکے ہو اور تمہاری نوکری بھی لگ چکی ہے۔ میٹرک پاس کیا تھا میرے ابو نے، اور اچھا میٹرک پاس کیا تو کیا ہوا، میٹرک پاس کرنے کے دوران کیا ہوا، میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں نفرت، ضد وغیرہ بخیلی ہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ کہتے ہیں نا لوگ پرانے زمانے میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے، نہیں، یہ برائی ہر جگہ جو ہے نا اچھائی کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں برائی کیا ہوئی تھی کہ میرے ابو جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کی تھی کہ جو ہے میرے بیٹے کا اسپیشل طور پہ خیال بھی رکھنا اور اسے پڑھانا ضرور۔ تو میری جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے میرے ابو کو اس طرح پالا جیسے باپ پالتے ہیں۔ سب پھوپھیوں نے خوب محنت کی اور جو محنت مزدوری کرتی تھیں بھائی کی تعلیم پہ لگا دیتی تھی۔ تبھی سرکاری اسکول ایک ہی تھا گاؤں میں جس میں میرے ابو جاتے تھے، اور کوئی اس کی اتنی ویلیو نہیں تھی، لیکن اس ٹائم 8 جماعتیں تھیں۔ میرے ابو نے 8 جماعتوں تک اس اسکول میں پڑھا، اور میرے ابو جب 8ویں جماعت میں پاس ہوئے، جو بچے ان کے ساتھ پڑھتے تھے نا، میرے ابو کے اپنے رشتہ دار ہی تھے، وہ اتنے لائق نہیں تھے، اور میرے ابو کافی خوش شکل بھی تھے، صحت مند بھی تھے اور لائق بھی تھے۔ تو اس ایک لڑکے کی جو ماں ہے نا وہ بہت ضد کرتی تھی میرے ابو سے کہ اس کا بیٹا آگے نہ نکل جائے، اور اس کا بیٹا بھی ضد کرتا تھا۔ تو ہوا کیا کہ جب میرے ابو کا رزلٹ اچھا آیا اور میرے ابو کے اچھے نمبر آئے، میرے ابو پاس ہو گیا اور ان کا بیٹا ہو گیا فیل، تو انہوں نے کیا کہ چھٹی ٹائم پہ اس لڑکے کے نے اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے اپنے باپ نے مل کر میرے ابو کو راستے سے اٹھا لیا اور ایک ویرانے سی جگہ پہ لے جا کے اتنا مارا کہ میرے ابو کو کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ اب ایک 8ویں جماعت میں پڑھنے والے بچے کی کتنی عمر ہو سکتی ہے اس ٹائم، آپ خود اندازہ کر لیں، یہی کوئی 13-14 سال تھے میرے ابو۔ اس وقت پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ جو کسی نے دیکھ لیا اور وہ بھاگ کے آئے، اور انہوں نے میری پھوپھیوں کو بتایا کہ اس طرح تمہارے بھائی کو فلاں جگہ پہ وہ لوگ مار رہے ہیں اور اس کی حالت خراب کر دی ہے، اور میں اکیلا تھا، میں اس کو بچانے کے لیے نہیں جا سکا۔ میری ساری پھوپھیاں دوڑیں، بھاگی، اور اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیے انہوں نے کہ ہم بھی انہیں نہیں چھوڑیں گی۔ جیسے ہی گئی ہیں جا کے، اور بھائی کی حالت، انہوں نے اپنے بھائی کی حالت خراب دیکھی ہے، تو وہاں سے اٹھا کے اپنے بھائی کو اٹھا کے اور لے گئی ہیں ہمارے گاؤں کے جو مشہور ہمارے مطلب پیر، جو ہمارے پیر تھے اس ٹائم، ابھی بھی ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی دے، اور بالکل وہ بازاری نکلی پیر نہیں ہے، اصلی جعفری پیر ہیں۔ تو ان کے پاس گئی ہیں، لے کے گئے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا انہیں میں خود بلواؤں گا اور خود سزا دوں گا۔ جب وہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی غلطی بھی نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاس ہوا ہے تو اس نے پاس ہو کے اس نے انہیں کیوں بتایا ہے، اس وجہ سے ہم نے نفرت میں آ کے اس کو مارا ہے۔ وہاں پہ وہ جو ہمارے پیر تھے انہوں نے میرے ابو کی بہنوں سے کہا کہ تم لوگ پریشان مت ہو، تم لوگ یتیم ہو اور یتیموں کی آہیں آسمان پر جاتی ہیں، اللہ پاک ان کو اسی دنیا میں سزا دیں گے، اور تمہارے اس بھائی کو رب اتنی اونچی بلندیوں پر لے کے جائے گا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، دیکھنا اسے رب کتنی ترقی دیتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے وہ اسی جہان میں انہیں اس کی سزا ملے گی، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا تھا۔ اب پھر اسی طرح کرتے کراتے میرے ابو کو وہاں سے گھر لے کے آئے، ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ان کا علاج ہوا۔ اس کے بعد میرے ابو کی بہنیں بہت زیادہ الرٹ ہو گئیں، جہاں پہ بھی انہیں ایسی جگہ کا پتہ چلتا میری پھوپھیاں ساتھ جاتی میرے ابو کے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسے اسی طرح ماریں گے، بدلہ لیں گی، لیکن میری پھوپھیوں کو منع کر دیا گیا کہ نہیں، تو آپ لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گی،
اس کی سزا انہیں اللہ دے گا۔ اور اللہ نے اسے کیا سزا دی، آج اتنے سالوں کے بعد، وقت گزرنے کے بعد میرے ابو کا گھر بھی آباد ہے، سب بہن بھائی بھی پیدا ہوئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہ جس نے مارا تھا نا، اس کے یہاں جس نے بھڑکایا بھی تھا اور مارا بھی تھا، جس کی خاطر مارا تھا اس کی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور جس نے ماروایا تھا، جس نے بھڑکایا تھا، اس کے ہاں تو اولاد ہوئی ہی نہیں، وہ اپنے نام پہ ہی مر گئی وہ عورت نا۔ لیکن جس مرد نے مارا تھا، جس لڑکے نے مارا تھا ساتھ مل کے، وہ لڑکا بھی بے اولاد رہا اور اس کا بھی نام و نشان مٹ گیا، اور جس نے کروایا تھا اس کا بھی نام و نشان مٹ گیا، اور میرے ابو تو ماشاءاللہ آج بھی بس رہے ہیں۔ اچھا، میرے ابو کو جوانی میں ہی ان کی بہنوں نے نا بچپن میں ہی اسکول بھی پڑھایا ایمانداری سے، اور نماز اور قرآن بھی ختم کروایا اور نماز کا عادی بنا دیا۔ میرے ابو شرارتی بہت زیادہ تھے، شرارتی اس طرح تھے کہ بچپن میں امی میری پھوپھیاں بتاتی ہیں کہ گوشت کا بہت شوقین تھا، اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی کہ روز ہم گوشت پکائیں، تو میرے ابو کیا کرتے تھے کہ روز ان کی آتے تھے اور چھت پہ چڑھ جانا اور کہتے تھے میں یہاں سے چھلانگ لگانے لگا ہوں، مجھے گوشت چاہیے، اگر مجھے گوشت نہ ملا تو میں چھلانگ لگا دوں گا، مجھے اتنے پیسے نہ ملے تو میں چھلانگ لگا دوں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے پیسے دو، میں نے گوشت لینا ہے۔ اور پھر گھر میں بہنوں سے پیسے لینے، گوشت خریدنا، اور گھر میں سے بہنوں کے برتن اٹھا کے لے جانا، اور جا کے کسی کھلی جگہ پہ جا کے پکانا دوستوں کے ساتھ مل کے اور پھر کھانا۔ لیکن اس سب میں میری پھوپھیاں کہتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ گوشت کا شوقین ہے، اور ہم لوگ اسے جب گھر میں پکا کے دیتی تھی تو وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتا تھا، باہر دوستوں کے ساتھ شوق سے کھاتا تھا یا پھر خود اکیلے پکا کے۔ تو ہم کہتی تھی کہ ایک ہی بھائی ہے تو اگر کھانے سے اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ جلدی بڑا بھی ہوگا تو ہم اس کی ساری خواہشیں پوری کرتی تھی۔ اچھا جی، یہاں پہ آتے ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، ابو میرے جب 5 وقت کے بن گئے نمازی، نماز کی میرے ابو کو ایسی پابندی لگی، ایسی عادت ڈلی کہ کسی حال میں بھی میرے ابو نے نماز کو نہیں چھوڑا، آج تک میرے ابو کا یہی ریکارڈ ہے۔ اچھا، اس نماز کی وجہ سے میرے ابو کے ساتھ کتنے معجزے ہوئے ہیں، اور کتنی بار ہم لوگوں نے اس کے کیا کیا فیس کیا ہے نماز کی وجہ سے، وہ سب میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا جی، پھر یہاں پہ ایسا ہوا کہ میری ابو نے میری پھپھو کو ان کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اپنے بہنوئی سے خود بات کی کہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے میری بہن نے جو ہے آپ کو چھوڑا اور ہمارے گھر رہی، لیکن اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ میری بہن کو اپنے گھر لے آئیں اور اپنا گھر آباد کریں۔ اس کے بعد جب میری پھپھو اپنے گھر واپس گئیں تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میرے دادا ابو نے کسی بھی اپنے داماد کی نہ زمین دیکھی، نہ گھر دیکھا، نہ کاروبار دیکھا، بس جو رشتہ آیا اللہ کے توکل پر دے دیا کہ اگر رزق بیٹی کے نصیب میں ہے تو اسے ضرور ملے گا، یہ سوچ کے دیا۔ اب جس گھر میں میری وہ پھپھو گئی ہیں، اس پھپھو کے جو شوہر تھے ان کا بھی اپنا کوئی گھر نہیں تھا، وہ کسی کے گھر میں، کسی کے مکان میں رہتے تھے، اور جس مکان میں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ ایک سائڈ پہ جانور بندھے ہوئے ہوتے تھے اور دوسری سائڈ پہ انہی جانوروں کے کمرے میں ہی ایک چارپائی تھی جس پر میری پھپھو سوتی تھیں، اور میرے پھپھا جو ہیں وہ ساتھ نیچے بستر لگا لیتے تھے یا پھر باہر یا پھر دوستوں کے ساتھ رہتے تھے زیادہ۔ اب میری پھپھو کو جنون ہونے لگا کہ بھائی کو تو پال لیا، بڑا کر لیا، لیکن اپنا نہ گھر ہے نہ کوئی اپنی زمین ہے، اور ایک ٹائم کھاتے ہیں دوسرے ٹائم کا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میری پھپھو کافی محنتی تھی اور اتنی محنت کرتی تھی، اسی طرح انہوں نے اپنے گھر میں محنت جاری رکھی اور کچھ خود پیسے جمع کیے اور کچھ اللہ کا معجزہ ہوا، کچھ اللہ کی دین ہوئی کہ میرے جو تھے کیا کہتے ہیں پھپھو کے شوہر، پھپھا خالو سمجھو کہ انہیں، میں ابھی تو ان کو میں ماموں کہتی ہوں، ابھی وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، میرے سسر جو ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ایک دوست بنے ان دنوں نا، انہوں نے انہیں بتایا کہ جانور خرید کے بیچنے میں بڑا فائدہ ہے، سستا خریدو مہنگا بیچو منڈی میں۔ تو میرے سسر نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس کام کو کرتے ہوئے میرے سسر کے پاس جو پیسے آتے تھے انہیں میری پھپھو نے اور پھپھا نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران میری پھپھو کی اولاد نہیں تھی۔ اب آپ سوچیں 10 سال وہ اپنے میکے رہی ہیں، شادی ہوئے شادی سے کہ 1 سال تک ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، 1 سال بھی نہیں رہی بلکہ چند ماہ رہی تھی، اس دوران بھی آتی جاتی رہتی تھی
اور ان کے اپنے میکے زیادہ آنے کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے کافی زیادہ ناراض رہتے تھے، لڑائی کرتے تھے، 1-2 بار انہوں نے مارا بھی تھا۔ اسی وجہ سے پھر میری پھپھو کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت آ گئی، اور وہ جو ہے نا کہنے لگی کہ میں روز روز اسے مار نہیں کھا سکتی اور میکے میں اپنا چھوڑ نہیں سکتی، تو وہ پرماننٹ اپنے میکے آ گئی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کو پالنا ہے۔ اور جب بھائی بڑا ہوا، انہوں نے جب انہیں واپس بھیجا تو اس وقت میری پھپھو کے ساتھ دوبارہ میرے جو پھوپھا تھے ان کا رویہ ایسا ہی تھا، تو اسی وجہ سے پھر ان کی جو ہے نا مزید میری پھپھو کے واپس جانے کے بعد بھی 3 سال تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن پھر میری پھپھو نے ایک بار اپنے نماز کی، وہ میری پھوپھیاں پکی پابند تھی، قرآن کی بھی پابند تھی، تو انہوں نے کہتی ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، کیا میں نے اپنے نام پہ ہی چلے جانا ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہوا تو میرا تو یقین اور امید میری ختم ہو جانی ہے، ختم ہو رہی ہے میری امید۔ اگر آپ کی ذات موجود ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اپنے جینے کے لیے رونق چاہیے، سہارا چاہیے۔ اسی طرح کرتے ان کے جو ہے نا 10 سال گزر گئے۔